31 दिसंबर तक तमाम अरकान असम्बली अपने अपने इस्तीफे अपने पार्टी लीडर्स के पास जमा करा देंगे। हम तो अटैक मोड में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान इब्राहिम कुंबर हाजिर है। आप देख रहे हैं IKNN। नाज़रीन, PTM का अहम इजलास हो चुका। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म की सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत भी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने मुख्तलिफ़ बातें की हैं, लेकिन जो PTM का इजलास हुआ है उसमें बड़े अहम फ़ैसले हुए हैं। वैसे तो PTM के जो इजलास था उस इजलास के हवाले से यही तवक्कात रखी जा रही थी, क्योंकि 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा है, बड़ा जलसा है, और उससे पहले ये अहम इजलास बुलाया गया था ताकि इस इजलास में अहम फ़ैसले किए जाएं। और जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है PTM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की, उसमें इस इजलास के हवाले से कुछ फ़ैसलों का ऐलान किया गया है, लेकिन कुछ जो तजावीज़ थी उन तजावीज़ को रखा गया है सिगाए राज में, ताकि हो सकता है कि 13 दिसंबर वाले उस लाहौर के जलसे में उसका ऐलान किया जाए। लेकिन PTM आज अहम फ़ैसला कर चुका है। PTM की जो क़यादत थी, एक तो बड़ी कामयाबी ये थी कि जो मुल्क की जितनी भी अपोजिशन क़यादत थी वो इकट्ठे बैठी है। कुछ उस इजलास में थे, यानी मौलाना फजल रहमान जिस इजलास की सदारत कर रहे थे उसमें मरियम नवाज़ साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब और बाकी जो लीडरशिप वो मौजूद थी, जबकि आम क़यादत यानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने वीडियो लिंक पे इस इजलास में शिरकत की है। इस तरह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के सरबराह अख्तर जान मैंगल वो भी वीडियो लिंक में इस इजलास में शरीक थे। जैसा कि इस इजलास के हवाले से मुख्तलिफ़ चैम में गोइयाँ चल रही थी और मुख्तलिफ़ गलत फहमियाँ जो हैं वो फैलाई जा रही थी, लेकिन इस इजलास ने साबित किया कि सब के सब इत्तफाक करते हैं एक ही नुक्ते पे कि ये जो सिस्टम जिस तरह लाया गया है, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब को बिठाया गया है, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ जाना है और जाना कदम ब कदम जाना है आगे। तो इजलास में जो फ़ैसला हुआ, अहम फ़ैसला, वो एक तो इस्तीफ़ाओं के हवाले से हुआ। जो तजावीज़ आई थी उस तजावीज़ पे हम बाद में करेंगे, लेकिन जो इजलास के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मौलाना फजल रहमान की तरफ से, उसमें जो ऐलानात किए गए हैं वो ऐलानात यही हैं कि एक तो तमाम सियासी पार्टियां जो इत्तेहाद में शामिल हैं, यानी अपोजिशन की तमाम सियासी पार्टियां 31 दिसंबर तक जो कौमी असम्बली व सूबाई असम्बली से जो इस्तीफ़े हैं वो अपनी अपनी क़यादत को जमा कराएंगी। यानी मुस्लिम लीग नवाज़ के सूबाई व कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं वो इस्तीफ़े मियाँ नवाज़ शरीफ को पेश करेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान हैं वो आसिफ अली ज़रदारी को इस्तीफ़ा पेश करेंगे। इस तरह अख्तर जान बेंगल जो BNP के सरबराह हैं वो अपनी क्या जो मेंबरान हैं अपने समेत उनके इस्तीफ़ा अपने पास रखेंगे। इस तरह MMA के जो कौमी असम्बली के 15 मेंबर हैं, बाकी सूबाई असम्बलियों के जो मेंबरान हैं वो मौलाना फजल रहमान को इस्तीफ़ा देंगे। इन इस्तीफ़ाओं को किस तरह पेश करना है वो दूसरी हिकमत अमली है जो तय हुई है, तो उन्होंने PTM ने उसका ऐलान नहीं किया। अगर तय होनी है तो वो उसका ऐलान बाद में किया जाएगा। कुछ चीज़ें रहती भी हैं। लाहौर का जो जलसा है उस हवाले से इस इजलास में अहम फैसला हुआ कि वो जलसा होगा उसी जगह पे होगा जिस जगह पे शेड्यूल था, उसी मीनार पाकिस्तान में होगा। और अगर इस जलसे को रोकने की कोशिश की तो मौलाना फजल रहमान ने, जो कि PTM के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि फिर हम ऐसा ही हशर कर देंगे हुकूमत का जैसा मुल्तान में किया था। मुल्तान में जलसा रोकने के लिए पूरी रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब ये देखा गया कि पब्लिक नहीं रुक सकती इन हथकंडों से, इन हरबों से, इन ताकत डंडे बंदूक से, तो फिर उन्होंने इजाज़त दे दी आखिरी लम्हों में मजबूर होकर। इसको कहते हैं न्याज़ी का सरेंडर। तो न्याज़ी यानी इमरान खान न्याज़ी ने आखिरी लम्हों में वो सरेंडर कर दिया और फिर ये जलसा कामयाब हो गया। हुकूमती हथकंडों के बावजूद मुल्तान का जलसा शानदार रहा और हुकूमत इसके बाद ये इस नतीजे पे पहुंची है
کہ ہم جلسے کی اجازت نہیں دیں گے اور روکیں گے بھی نہیں. یہ نیا ٹرم ہے جو مطلب جلسے کی اجازت بھی نہیں ہے، جلسے کی اجازت نہیں ہے لیکن روکیں گے بھی نہیں. اچھا، یہ نیا ٹرم انہوں نے نکالا ہے. تو ہم پی ٹی ایم کی بات کر رہے تھے، یہ تو تھے وہ اعلان جو انہوں نے اپنے اجلاس کے بعد جو اعلان کیے، جو اجلاس میں فیصلے ہوئے ان کے اعلان مولانا فضل الرحمان نے کیے. لیکن اجلاس کے اندر زبردست صورتحال رہی ہے. ایک تو وہ ہم آہنگی، ہم خیالی بھی رہی ہے، کیونکہ مختلف خیالوں کی جو جماعتیں یا ان کی قیادتیں، ان کو ساتھ بیٹھ کر پھر کسی نتیجے پہ پہنچنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. پھر آپ کا جس سے پالا پڑا ہے یا جو آپ کے مخالف ہیں یا آپ جس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں وہ حکومت میں بھی ہیں، ریاستی مشینری ان کے انڈر ہے اور وہ طاقتور بھی آپ سے ہیں. اسی لیے تو سارے سسٹم کو انہوں نے، آپ سارے سسٹم کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. تو مختلف باتیں بھی چل رہی تھی نا. تو ایک تو جو یہ اتفاق کرنا کہ استعفیٰ آپشن موجود ہے، کیونکہ یہ خیال کیا جاتا تھا یا اب بھی آج بھی جو حکومتی ترجمان ہیں وہ کہتے پھرتے ہیں کہ جو استعفیٰ والا معاملہ ہے اس پہ کوئی بھی اتفاق نہیں کرے گا. لیکن جب مولانا فضل الرحمان بلاول بھٹو کے ساتھ، مریم نواز کے ساتھ یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ استعفیٰ آپشن موجود ہے اور اس کے لیے ایک تاریخ بھی طے ہو گئی ہے کہ 31 دسمبر تک یہ استعفیٰ اپنی اپنی قیادت کو مل جائیں گے. اب رہی دوسری بات اندر جو اجلاس میں ہوا ہے، تو اس میں میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری نے بھی آپس میں بات چیت کی ہے اور تھوڑا بہت ماحول خوشگوار بھی کیا ہے، ایک دوسرے سے حال احوال بھی پوچھا ہے اور باقی معاملات بھی ہوئے ہیں. لیکن سب سے جو بڑی اہم بات جو اس اجلاس میں مجھے لگی وہ جیل بھرو تحریک کی تجویز تھی، کیونکہ پاکستان میں جو تقریباً 83 اور 86 یہ جنرل ضیاء الحق کے خلاف جو ایم آر ڈی موومنٹ چلی تھی، تقریباً جس میں 8 پارٹیز جو تھی، جماعتیں تھیں، وہ ایم آر ڈی میں شامل تھی اور اس میں یہ تحریک اپنے بھرپور انداز میں چلی تھی. جیل بھرو تحریک کسی عامر کے خلاف پاکستان میں چلنے والی بڑی تحریک تھی جس نے کامیابی، جس میں ہزاروں جو سیاسی کارکنان تھے انہوں نے رضاکارانہ طور پہ خود کو جیل کے حوالے کیا اور ریاست مجبور ہو گئی کہ ان کی تحریک سے پریشان ہو گئی، مجبور ہو گئی اور پھر یہ تحریک کامیاب بھی ہوئی. آگے چل کے پھر جنرل ضیاء الحق کو جیسا تیسا غیر جماعتی انتخابات جو ہیں وہ کرانے بھی پڑے. خیر، جنرل ضیاء الحق کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس طرح کے اتحاد میں اتنی پارٹیوں کے مجموعے میں، ویسے تو کئی اتحاد بنے بھی ہیں، ٹوٹے بھی ہیں، لیکن جنرل ضیاء الحق کے جو ایرا تھا، جو اس کا دور تھا، جو آمرتی دور تھا، اس کے بعد پہلی مرتبہ یہ تجویز اجلاس میں آئی ہے کہ جیل بھرو تحریک بھی ایک جز ہونا چاہیے، ایک آپشن ہونا چاہیے. اگر سیاسی قیادت گرفتار ہوتی ہے تو پھر کارکنان جو ہوں گے وہ بھی رضاکارانہ خود کو جیل کے حوالے کریں گے. یہ ایک آپشن رکھا گیا اور یہ بہت بڑی چیز ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی ایم اپنے مکمل جو ہے وہ فارم میں ہے، مکمل جو وہ مومنٹم میں ہے. اور دوسری جو تجویز وہ لانگ مارچ کی آئی ہے، اس حوالے سے 9 دسمبر کو اسلام آباد میں جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کا، اس میں تاریخ ممکن طور پہ طے کی جائے گی کہ کب کہاں سے یہ لانگ مارچ شروع ہو. اچھا، اس کے علاوہ اس اجلاس میں جو استعفیٰ کے حوالے سے مختلف تجاویز آئے. فرض کریں کہ میاں نواز شریف نے یہ تجویز دی کہ ساری کی ساری استعفائیں جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے کر دی جائیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا تھوڑی رائے مختلف بھی ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ کیونکہ یہ تجویز معقول بھی ہے کہ ہر جو پارٹی ہے وہ اپنی قیادت کو استعفیٰ دے. تو اس تجویز پہ اتفاق کیا گیا کہ ہر پارٹی کی قیادت اپنے جو ممبران قومی اسمبلی و صوبائی اسمبلی ہیں ان سے استعفیٰ مانگے گی، اپنے پاس رکھیں گی، اس کے بعد اس کا استعمال کیا جائے گا. اب رہی اہم بات لانگ مارچ کی، تو لانگ مارچ کی تاریخ بھی طے ہونی ہے، لیکن اس سے پہلے جو لاہور کا جلسہ ہوگا وہ ساری صورتحال کو واضح کر دے گا، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ لاہور میں اس طرح کے جلسے کی نہ فقط تیاری ہو، لیکن یہ ویسے تو سیاسی کئی جلسے ہوتے ہیں، لیکن آپ
ایک سسٹم کو چیلنج کریں اور سر عام یہ بات کریں کہ یہ سسٹم نہ فقط ناکارہ ہے لیکن یہ لایا گیا اوپر سے امپوز کیا گیا غیر آئینی سسٹم ہے اور غیر آئینی قوتوں کی آپ نشاندہی کریں. آپ جلسوں میں اسٹیبلشمنٹ کا نام لیں, ان کو پکار کر ان کے خلاف لوگوں کو نکالیں اور پھر وہ لوگ بھی تیار ہو جائیں تو یہ پنجاب میں خاص طور پہ یہ بہت بڑی بات ہوگی. تو میرا یہ خیال ہے کہ 13 دسمبر والے جلسے کے بعد کافی چیزیں وہ واضح ہو جائیں گی اور لانگ مارچ کی نوبت بھی نہیں آئے گی, کیونکہ لانگ مارچ اگر شروع ہوتا ہے تو وہ پھر ساری صورتحال ہے وہ بالکل ایک بحرانی کیفیت میں چلی جائے گی, بلکہ ویسے بھی مسائل کا شکار ہے حکومت کیا لیکن حکومت کو لانے والے خود مسائل کا شکار ہے. اچھا, دوسری جو تجویز آئی تھی وہ پہیہ جام ہڑتال کی آئی تھی. اس صورتحال میں جب معاشی طور پہ پاکستان کو اس حکومت نے زمین دوز کر دیا, اس صورتحال میں اگر پہیہ جام بھی ہو جائے, رک جائے ایک ہی دن کے لیے اگر, تو پھر آپ کی کیا ایک دن کا وہ نقصان کتنا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو پی ٹی ایم نے فیصلے کیے ہیں, یہ ساری چیزیں اس طرف جا رہی ہیں جہاں نہ فقط حکومت لیکن حکومت کو لانے والوں کو بھی ایک بند گلی میں بند کرنے کے مترادف ہیں. تو میرے خیال میں لاہور کے جلسے اور یا لانگ مارچ کی تاریخ کے اعلان تک, لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی اور ان قوتوں کو جنہوں نے عمران خان صاحب کو لایا ہے ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب آر ہونا ہے یا پار ہونا ہے.